تو آج ہم کراچی میں درختوں کی جو صورتحال ہے اس کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا وہ ایک آپ کہہ لیں ملی جلی تصویر دکھا رہے ہیں۔ ایک طرف تو شجرکاری کی کوششیں ہو رہی ہیں شہر میں، جی بالکل، اور دوسری طرف درختوں کی کٹائی کا ایک کافی تشویشناک سلسلہ بھی ہے۔ تو مقصد آج ہمارا یہ ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں ان کو سمجھا جائے اور دیکھیں کہ کراچی کے ماحول پر، یہاں کی آب و ہوا پر اور ظاہر ہے یہاں رہنے والوں کی زندگیوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر ایسے شہر میں جسے اکثر لوگ آپ جانتے ہیں کنکریٹ کا جنگل کہتے ہیں، وہاں تو سبزے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، تو آئیے اسی پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، شروع کچھ مثبت چیزوں سے کرتے ہیں۔ ملک سطح پر 2025 کی وہ بھاریہ شجرکاری مہم چل رہی ہے۔ جی ہاں، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ صرف سندھ کے لیے کوئی تقریباً 1 کروڑ پودے لگانے کا ہدف ہے۔ جی یہ تو قومی سطح کی بات ہوئی، اور کراچی کی سطح پر بھی آپ دیکھیں تو کئی ادارے اور تنظیمیں کافی سرگرم ہیں۔ اچھا، جیسے کہ مثال کے طور پر وہ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ہے، کیٹی جسے کہتے ہیں۔ انہوں نے بھٹو ایکسپریس وے پر سنا ہے 5000 درخت لگائے ہیں۔ 5000؟ جی، اور اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی آلودگی کے خلاف ایک مہم چلائی۔ الادین پارک کا بھی ذکر ہے، وہاں پہلے فیز میں کوئی 5-6 ہزار سے زیادہ درخت لگائے گئے ہیں۔ وہ جون 2025 میں کھولا بھی گیا ہے۔ ہاں، اس کی خبریں آئی تھیں۔ بالکل، اور KMC یعنی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن وہ بھی شارع بھٹو پر شجرکاری کر رہی ہے۔ تو کوششیں تو ہو رہی ہیں الگ الگ سطح پر۔ یہ کوششیں اپنی جگہ یقیناً قابل تعریف ہیں، مطلب ہزاروں درخت لگائے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہیں شہر کی ضروریات کے لیے، خاص طور پر جب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں؟ یہی تو اصل نقطہ ہے، کیونکہ دوسری طرف دیکھیں جو ماحولیاتی تنظیم ہے WWF پاکستان، ان کی طرف سے ایک طرح کی آپ کہیں وارننگ ہے۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں جو یہ غیر منصوبہ بند شہری ترقی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبے بن رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہزاروں درخت تو پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ ہزاروں درخت؟ جی ہاں، اور یہ صرف کسی ایک سڑک یا علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے شہر میں پھیلا ہوا رجحان ہے، جس سے شہر کی آب و ہوا وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ تو جو پودے لگائے جا رہے ہیں وہ اس بڑے پیمانے پر جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ازالہ شاید نہیں کر پا رہے۔ یعنی ایک طرف درخت لگ رہے ہیں، دوسری طرف کٹ بھی رہے ہیں۔ وہ ابھی حال ہی میں سندھ ہائی کورٹ نے بھی تو شاہراہ فیصل پر درخت کاٹنے سے روکا تھا۔ بالکل، حکم دیا تھا اور حکام سے رپورٹ بھی مانگی تھی۔ تو یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ کافی سنگین ہے۔ جی ہاں، دیکھیں جب عدالت کو مداخلت کرنی پڑے تو یہ خود بتاتا ہے کہ صورتحال تشویشناک ہے۔ WWF کا پوائنٹ یہی ہے کہ جب تک آپ کی جو منصوبہ بندی ہے، اربن پلاننگ ہے، اس میں ماحولیاتی تحفظ کو مرکزی حیثیت نہیں ملے گی، تو یہ مقامی سطح پر جو شجرکاری کی کوششیں ہیں وہ اس بڑے نقصان کے سامنے ناکافی ہی رہیں گی۔ تو ان سب کا ملا جلا نتیجہ یا مجموعی نتیجہ کیا نکل رہا ہے کراچی کے لیے؟ نتائج تو دیکھیں کافی سنگین ہے۔ پہلا اور سب سے واضح اثر جو ہے وہ شدید گرمی ہے اور ہیٹ ویو کے واقعات میں اضافہ۔ اچھا، ذرائع میں وہ 2015 کی جو مہلک ہیٹ ویو تھی اس کا خاص طور پر ذکر ہے، جس میں کہا گیا کہ سبزے کی کمی ایک بہت بڑا فیکٹر تھی۔ درخت نہ ہوں تو شہر ایک طرح سے ہیٹ آئلینڈ بن جاتا ہے، گرمی جذب کر کے قید کر لیتا ہے۔ اور فضائی آلودگی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں درخت تو قدرتی ایئر فلٹر ہے نا، صحیح۔ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری زہریلی گیسیں جذب کرتے ہیں۔ اب جب درخت ہی کم ہوں گے تو کراچی کی ہوا کا معیار وہ خطرناک حد تک گر گیا ہے، جس سے پھر ظاہر ہے سانس کی بیماریاں، دل کی بیماریاں یہ سب عام ہو رہی ہیں۔ آکسیجن کی جو قدرتی پیداوار ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ ذرائع میں بارشوں کی کمی اور وہ جو اربن فلڈنگ ہوتی ہے اس کا بھی ذکر تھا، کیا اس کا بھی تعلق درختوں سے ہے؟ براہ راست تعلق ہے، بالکل۔ درخت جو ہیں وہ بادلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، بارش برسانے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی کمی سے موسم زیادہ خشک رہتا ہے، بارشیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جی، اور پھر جب بارش ہوتی بھی ہے تو زمین پانی جذب نہیں کر پاتی کیونکہ درختوں کی جڑیں نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سڑکیں دریا بن جاتی ہیں، جسے ہم اربن فلڈنگ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں ہر سال۔
بالکل، اور نکاسی آپ کا جو پہلے سے ناقص نظام ہے وہ مزید جواب دے جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حیاتیاتی تنوع کا نقصان الگ ہے۔ پرندے ہیں، گلہریاں ہیں، دوسرے چھوٹے جانور، ان کے مسکن، ان کے گھر ختم ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک اور اہم بات جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے شہری آبادی پر نفسیاتی اثرات، یعنی سبزے کی کمی۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ذہنی دباؤ اور تھکن میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک کافی گمبھیر تصویر پیش کی آپ نے۔ جی ہاں، کچھ ٹھوس تجاویز ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ شجرکاری کو صرف ایک مہم نہ سمجھا جائے بلکہ ایک مستقل قومی فریضہ سمجھا جائے۔ ٹھیک۔ دوسرا، درختوں کی کٹائی کے خلاف جو قوانین موجود ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد ہو، سزائیں سخت ہوں۔ اور وہ جو ایک تجویز تھی کہ ایک کے بدلے 3۔ جی، وہ بھی ایک اہم تجویز ہے کہ اگر کسی منصوبے کے لیے درخت کاٹنا بالکل ناگزیر ہو جائے تو پھر پالیسی یہ ہو کہ ہر ایک کاٹے گئے درخت کے بدلے کم از کم 3 نئے درخت لگائے جائیں، اور صرف لگائے نہ جائیں، ان کی دیکھ بھال بھی یقینی بنائی جائے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ کراچی میں سبزے کا جو محاذ ہے وہ ایک کشمکش کا شکار ہے۔ ایک طرف انفرادی اور اداروں کی قابل ستائش کوششیں ہیں، پودے لگ رہے ہیں، جی، لیکن دوسری طرف وہ جو غیر منصوبہ بند ترقی ہے اور درختوں کی کٹائی، وہ ان کوششوں پر پانی پھیرتی نظر آ رہی ہے۔ بالکل۔ اور نتیجہ شہر بھگت رہا ہے، شدید گرمی، آلودگی، سیلاب اور صحت کے مسائل کی شکل میں۔ اور یہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے کہ درخت صرف لکڑی نہیں ہے یا صرف سایہ یا خوبصورتی نہیں ہے، یہ تو ایک پورے ایکو سسٹم کی بنیاد ہے، زندگی کی علامت ہے۔ ان کو کاٹنا صرف درخت کو ختم کرنا نہیں ہے، یہ ہمارے حال اور ہمارے مستقبل دونوں پر ایک گہرا منفی اثر ڈال رہا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ کیا شہروں کی ترقی کا مطلب ہمیشہ یہی ہوگا کہ فطرت کی قربانی دی جائے، یا کوئی ایسا پائیدار راستہ بھی ممکن ہے جہاں ترقی اور ماحولیاتی تحفظ ساتھ ساتھ چل سکیں؟ اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔